المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک کے پیچھے دوسرا، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے اور انہیں کہانیاں کر ڈالا تو دور ہو وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں نبی اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرما، کتنا مہربان. ایک نبی آتا اور نبی کے جانے کے بعد سارے کے سارے قوم کوئی بتوں کی پوجا میں، کوئی پتھروں کی پوجا میں، کوئی درختوں کی پوجا میں، کوئی چاند کی پوجا، کوئی سورج کی پوجا، کوئی دریاؤں کی پوجا، کوئی سانپ کی پوجا، نہ جانے کن کی پوجا میں لگ کر لوگ آج بھی پوج رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صالح علیہ السلام کے بعد اللہ نے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے 1,02,24,000 انبیاء بھیجے. اور جتنے انبیاء کرام ہیں سب کی اتنی امتیں، اتنے سارے لوگ. چونکہ پہلے نبی ایک علاقے اور ایک امت کے لیے ہی بن کر آتا تھا، لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر آپ دیکھیں 1,24,000 سارے نبیوں کی امت، لیکن سارے نبیوں کی امت ملا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تنہا. تبھی تو قیامت کے دن 120 صفیں جنتیوں کی ہوگی. 120 صفیں جن میں سے 40 صف میں سارے نبی 1,24,000 انبیاء کرام سارے نبیوں کی امتیں 40 صف، اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صرف تنہا 80 صفوں میں 80. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے بعد پہلے پہ کنٹینیو رسول بھیجے. چونکہ پہلے ہوتا کیا تھا کہ جیسے کہ رسول آیا اور چلا گیا، نبی آئے چلے گئے، تو سارے کی ساری امت بت پرستی میں لگ گئی. سب بتوں کی پوری کی پوری، کوئی مومن جلدی نہ ملے. اگر کوئی مل جائے بس وہ مشکل موحد کی اللہ کو ماننے والا، باقی سب ختم. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چند دنوں کے بعد آقا نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، بلکہ آقا علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا، کہا کہ اے لوگوں، اب پہلے کفر پلٹ کر آتا تھا، وہ پرستی پلٹ کر، لیکن آج میں نے خاتمہ کر دیا ہے کہ دنیا تک سارے کے سارے امت، سارے کے سارے لوگ بت پرستی مبتلا نہیں. آپ دیکھیے آج 1450 برس ہو رہے ہیں، کبھی ایسی تاریخ میں نہیں ملا کہ سارے دنیا میں بسنے والے کے ساتھ پتھروں کی پوجا کرنے لگے. کبھی نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. ہاں وہ ماننے والے جاننے والے پیدا ہوں گے بتوں کے ساتھ بھی، لیکن سارے کے سارے لوگ چلے جائے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پہلے کی امتوں میں ہوا، لیکن اب نہیں ہو سکتا کہ اب سارے کے سارے لوگ بتوں کی پوجا میں لگ جائیں. کبھی نہیں ہو سکتا. یہ چاہے کہتے نا گھر واپسی کتنا بھی کر ڈالتے، لیکن ایک غریب نواز پیدا ہوگا کہ سارے چیزوں پر پانی پھیر کر کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دے. یہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے منصوبے ویسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، لیکن ہم پر اللہ کا کرم اور فضل ہے نا، ورنہ وہ بہت. اب آپ سوچیں
کہ کھلا ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ ہے وہ ساری چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ یا اگر مدرسے میں اگر کہیں خدا نہ خواستہ اگر ایک چکو اور بڑا چھرا بھی مل جائے نا تو میڈیا والے ایسا سر پہ اٹھا کے جن کو آتنکوادیوں کا اڈا یہ وہ یہ جو آتنکوادی لیے گھوم رہے ہیں تمہارے چہرے میں RSS پر یہ سارے یہ بھی نظر آتے ہیں، ایسا سمجھے نا، ایسی چیزیں اعلیٰ حضرت اس کی طرح پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ مسلمانوں تمہارا کوئی خود کا کوئی چیز ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے پاس کوئی پیپر کا ہے، نیوز پیپر کی ہماری صحیح خبر سکتے وہ تو چاہیں گے چھاپیں گے، وہ جو چاہیں گے دکھائیں گے، چھوٹی بات کو ایسا ہلہ مچا کے دکھائیں گے کہ اللہ اکبر، سمجھے نا۔ پہلے کوئی ہوتا نا تو آ کر کانفرنس کرنا، اپنی بات رکھنا، نہ جانے کتنے ملک گھوم کر آ کر دوسرے 7-8 سال ہونے کے بعد کوئی کانفرنس نہیں، کوئی چیز کرتا ہی نہیں، اسے پتا ہے کہ چور بہرحال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ بت پرست ہوتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ چاہے اتنی چال چڑھ ڈالے لیکن قیامت تک اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ لوگ اللہ کے ماننے والے ضرور ملیں گے، ہاں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ڈر یہ ہے کہ میری امت جو ہے نا اس کے دل و دماغ میں دنیا بیٹھ جائے گی۔ کیا بیٹھ جائے گی؟ دنیا کی خواہش، سمجھے نا، مال کی خواہش، خواہشات نفسانی، یہ بیٹھ جائے گا، اس کا شکار ہو جائے۔ اور آج برابر دیکھا جائے، دیکھ رہے نا، چاہے وہ بلک سے آئے، چاہے کہیں سے بھی آئے، حرام کا آئے، حلال کا آئے، کہیں سے بھی آئے، دولت اور ہمیں بھی کھانے کو ملتا، ہم بھی کھاتے ہیں، بس سمجھے نا، ہے نا، بس کھاتے ہیں کا۔ اصل میں کیا شیطان ایسے وسوسے دلاتا ہے، دماغ میں ڈال دیتا ہے، زیادہ مال و دولت آئے حرام طریقے سے نا، جو ایک نیاز کرتا ہے، سمجھے نا، اسے سب مولانا لوگوں کو بھی دعوت دے گا، سب کی دے گا، شیطان دماغ میں بانٹ ڈالے گا، اچھا تو سوچ ذرا، تیرے پاس اتنا دولت ہے تو نیاز بھی کر رہا، یہ بھی کر رہا، لیکن اللہ تجھ سے کتنا راضی، پھر بہت بولے گا، سمجھے نا، کاش اسے پتہ چل جاتا، چونکہ میں دیکھو فالتو کی میں اپنے آپ کو یہ نہیں دکھاتا، بہت نیک جو بات کلیئر بول دیتا ہوں، یہ بات یہ ایسا نہیں کہ میں فالتو کی دکھا دوں کہ میں بہت بڑے سکار جو ہے کلیئر ہے، سمجھے نا، آج ہی ہوتا ہے 2 نمبر کی کمائی، پتہ نہیں کسی کی کمائی، سب سمجھے نا، اپنی مسجد میں آ کر کے نیک بن گیا تو تھوڑا اور خرچہ کرتے ہیں، سمجھے نا، ایسا بھی ہوا لوگوں نے دینداروں کو بھی بڑا دھوکہ دیا، سمجھے نا، یہاں کئی جگہ میں نے دیکھا نا، مسجد تعمیر ہو رہی تھی، کسی نے 1 لاکھ لکھایا، 50,000 لکھایا، کہہ رہا کہ نہیں یار نہیں دے پاؤں، تمہارا سب کے سامنے کل نام لکھوانا تھا، لوگوں کے رجسٹر میں لکھوانا تھا کہ اللہ کے رجسٹر میں لکھوانا تھا، تو حال دیکھیے ایسے ہی دنیا کا سب، سمجھے نا، دنیا کی محبت آج ہمارے دلوں کے طرح سے گھر کر گئی، اور ہمارے پاس آخرت کی فکر کا ٹائم نہیں کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، قبر کے بارے میں سوچیں، چونکہ دنیا کے معاملات اتنا الجھ کے رکھتے ہیں، اتنا الجھ کے رکھے نا، کبھی شادی بچے کی ہے، کبھی بچے کی شادی ہے، کبھی مکان کا مسئلہ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کچھ ہے، ہم اسی میں ہماری زندگی گزر، صبح سے لے کر شام تک آپ دیکھیں، اور اس میں اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے تو سینہ بھول جاتا، کیا بات، کیا نیک آدمی، یہ تو ہمارا فرض ہے، جس طرح فرض کو ادا کرنا ہے اسی طرح فرض ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے، کتنے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنے تسبیحات پڑھتے ہیں، کتنے درود شریف پڑھتے ہیں، کچھ ہوتا ہے؟ 5 ٹائم نماز پڑھنے کے بعد سینہ نہیں کھلا سماتا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر ذکر و اذکار ہوتے ہیں، کئی لوگ آ کر مجھے بتاتے ہیں بہرحال کہ بہت نیک ہے بیچارے، آج میں نے اتنی عبادت کی، میں نے اتنی عبادت کی، میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا، اگر یہ اللہ کے رجسٹر میں لکھوا دے بہت اچھا تھا، میرے پاس میں لکھوا دے تو اچھا ہے، نہیں آپ کو بتا رہا ہوں، وہی میں بھی بتا رہا ہوں، تو بات یاد ہو، کچھ ایسے بندے بھی مجھے کوئی نیکی کرے بتا دیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کہا چھپاؤ، بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھے نا، میرے جاننے سے بھی کیا ہوا، چونکہ میری عادت نہیں کہ میں مائک میں کسی کی تعریف کر سکوں، کسی کی تعریف نہیں کرتا، صاف بتاؤں، سمجھے نا، کہیں پروگرام میں بھی جاتا ہوں جو اپنا سلام سب کو کیا اور اپنی تقریر شروع کر دی، دوسروں نے نہیں ہمارے ہادی بھائی ہیں ماشاءاللہ
کہ بہت کرم فرمائیں، بہت قوم کے یہ ہیں ماشاءاللہ اتنے دوست میرے کو نہیں ہے، سیدھی گفتگو کرو بات ختم، سمجھے نا؟ تو آج حال یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی یہ بات عبادت کرنے کے بعد اتنا واویلا بچایا جاتا ہے۔ پہلا آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دنیا کے پیچھے دوڑے گی، آج دوڑیے تھوڑا دیر صبح سے لے کر رات تک دنیا کے پیچھے دوڑتے، دین کے پیچھے، اور آخرت میں کیا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس چل رہا ہے، چلتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ کاش ہمیں فکر ہو جاتی کہ ہمیں اپنی قبر کو سنبھالنا ہے، اپنی حشر کو سنبھالنا ہے۔ یہاں تو دنیا تو کسی طرح کٹ ہی گئی، آخرت نہیں کٹے۔ دنیا میں چاہے ایسا ٹینشن ہو وہ چلا ہی جائے، لیکن جو آخرت کا ٹینشن ملے گا وہ جائے گا نہیں۔ آپ سوچو، آپ کوئی دیکھیے ایسا، یہ دیکھو بتاتا ہوں ایک لفظ کہ اللہ نے ہمیں بھولنے کی ہمارے اندر بیماری رکھی، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے اندر بھولنے کی نعمت نہ ہوتی نا تو ہم پتہ نہیں پاگل ہو گئے۔ بچے کا کبھی انتقال ہو گیا، کبھی مال چلا گیا، کبھی تو آدمی اسی میں لگا رہے گا، دماغ کی نس پڑ جائے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس نے ہم پر اتنا مہربانی فرمائی کہ بھول جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، معاملات کو بھول جاتے ہیں۔ بتا ہی رہا ہوں کہ دنیا کی ٹینشن کے لیے ہم اتنا نہ سوچا کریں، دنیا کی زندگی کسی طرح گزر جائے لیکن آخرت نہیں گزرے۔ تو ضروری ہے کہ آخرت کی فکر، اور ہمارے پاس آخرت کی فکر کا موقع نہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ صبح قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ کریں گے، تمہاری قبر روشن ہوگی، اس کی فکر نہیں، سمجھے نا؟ لیکن اگر میں بتا دوں کہ 11-12 کا یہ سورت پڑھو گے، کل سے تمہارے گھر میں سونے کے دینار ٹپکنے لگے گے، فٹ سے وظیفہ شروع ہو۔ اور ہر چیز میں فائدہ 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 ہی تلاش کرتے، آخرت کے لیے کچھ نہیں، سوائے دنیا میں بہرحال اللہ رب العزت نے انسانوں پر کرم فرمایا، پہ در پہ کانٹے کو رسول بھیجے، اور اب دوبارہ کفر پلٹ کر نہیں آئے گا پوری طرح، اس لیے کہ اس کی گارنٹی میرے آقا نے۔ آپ دیکھیے یہی تو ہے وہ زبان جن کو سب کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت بلا حوصلہ، اس زبان سے جو نکل جائے نا، نکل گیا، نکل گیا تو نکل گیا، اس سے پھر پلٹنے کی بات نہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا بڑھیا کو کہا، بوڑھی گئی دوڑتی دوڑتی اس کے حضور اور انتظار ہوتا ہے، کیا بات؟ کہا کہ حضور میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے جنت کا۔ بوڑھی ہو گئی، ہم جائیں تو میری صاحب کے پاس، میرا بچہ بیمار ہے دعا کرتے ہیں، میرا مال میں نقصان ہو گیا، دھندا بہت دھندا ہو گیا، اس میں دعا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی پیر صاحب کے پاس جا کے بولتا ہے پیر صاحب دعا کریں میرا ایمان کے خاتمہ ہو، میرے پیر صاحب بھی ویسے ہی، پیر صاحب کو 500 کی نوٹ ملے، ہاں بات نہیں ہوتی۔ بوڑھی جا کیسی بوڑھی عورت جا کے کہا حضور میرے لیے دعا کرتے کہ اللہ جنت عطا کرے۔ حضور نے فرمایا سن لو، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں گئی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں گئی۔ اب اوزار پتہ ہونے لگی تو صحابہ کرام نے پوچھا روتی کیوں؟ کہا حضور نے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں گئی، میں کیا کروں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس پر رونے کی کیا بات ہے، ہنسنے کی بات ہے، کہا کیسے؟ کہا تو جنت میں جائے گی جوان ہو کے جائے گی، جنت میں جائے گی لیکن جوان ہو کے جائے گی۔ وہ آقا علیہ السلام کی زبان سے جو نکلتا سچ ہی نکلتا، جھوٹ کا یا کچھ کا۔ تو آپ سوچے 1450